ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ یہ اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ جب ہم مارکیٹس کو اوپن کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جو کیسز ہیں اس کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، گراف بڑھ رہا ہے، تو وہ جو کہا گیا تھا کہ اگر منفی نتائج آئے تو دوبارہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ ایک تو یہ بتائیے کتنے دن میں ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے کتنے دن کے ٹرائل پر اس کو کھولا ہے، اور دوسرا کون سا ہدف ہے خدا نہ خواستہ جو اچیو ہو گیا، یعنی کیسز کی تعداد ایک حد تک پہنچ گئی تو پھر آپ فیصلہ کریں گے لاک ڈاؤن کا. تو یہ منفی ریزلٹ سے کیا مراد ہے آپ کی، یہ منفی نتائج اگر لاک ڈاؤن کے نکلیں گے اس سے مراد کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ اس وقت جو بھی اس وائرس کی گروتھ ہو رہی ہے اس کا ایک اسپیسیفک ٹرینڈ ہوتا ہے، اور جس کے بیسس کے اوپر جو سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ کچھ چیزیں فورسی کرتے ہیں، کچھ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ وائرس کس رفتار سے بڑھتا ہے، یہ جو اس کی ایکسپونینشیل گروتھ ہے اس کی کچھ کیلکولیشنز ہوتی ہیں. جی تو اس وقت صورتحال یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیولپڈ نیشنز میں بھی جہاں پر بہت اسٹرانگ ہیلتھ کیئر سسٹمز تھے اور جہاں پر زیادہ ہم کہتے ہیں لٹریسی ریٹ زیادہ تھا اور زیادہ لوگوں میں اویئرنیس تھی، زیادہ ڈسپلن نیشنز تھے، وہاں پر بھی جو یہ وائرس ہے یہ خاص تناسب سے اور ایک خاص ایکسپونینشیل فیکٹر جو ہوتا ہے جس کے تحت یہ بڑھتا ہے، اس طرح سے ہم نے اس کو بڑھتا ہوا دیکھا ہے. ابھی جو ریسنٹلی آپ جن کیسز کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ تقریباً 1,500 کے کیسز جو سندھ میں ایک دن میں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، دوسرے پروونسز میں بڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ آج انفیکٹ نہیں ہوئے، یہ پچھلے 10 سے 12-15، کیونکہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہوتا ہے وہ کسی مطلب کہ تقریباً 14 دن تک کا ہو سکتا ہے، 5-6 دن سے لے کے 14 دن ڈاکٹر صاحب بات درست ہے، ہے. لیکن ایکچولی لاک ڈاؤن میں نرمی تو کچھ دن پہلے سے ہو ہی چکی ہے، یہ اب نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے اب اس کا باقاعدہ نفاذ ہو رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی لاک ڈاؤن میں نرمی پہلے سے موجود ہے جس کے نتیجے میں یہ ریزلٹس آ رہے ہیں. جی بالکل. یہ دیکھیں اس کے اندر نرمی کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ہم سب پاکستانی اور ہم اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. لاک ڈاؤن جو تھا، جس وقت تھا، جو نرمی تھی، اس کے باوجود آپ دیکھ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن میں حکومت کی بار بار ریکویسٹ کے باوجود، انتظامیہ کی سختی کے باوجود ہم اس کو لاک ڈاؤن کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں دیکھی گئی. لوگ جو ہے وہ بالکل تمام ایس او پیز کو، تمام حکومتی ہدایات، ویسے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سختی کے باوجود موجود رہے ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن میں سختی کے باوجود اس میں جو ہے وہ عمل درآمد نہیں دیکھا گیا. میں تو یہ کہوں گا اپنی آبزرویشن کے مطابق کہ لاک ڈاؤن میں سختی ہی نہیں دیکھی گئی، اس طرح سے سختی کسی بھی حکومت کی جانب سے نہیں ہوئی. دیکھیں رمضان کا ایک بابرکت مہینہ تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ جگہ جگہ پہ اگر آپ باہر نکلیں، ناکے بھی تھے، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز بھی کھڑی تھیں، وہ لوگوں کو ریکویسٹ بھی کرتے تھے، منع بھی کرتے تھے کہ آپ باہر جائیں. مگر اب اس سے زیادہ سختی ہم اس مہینے میں کیا کرتے؟ کیا ان لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے یا ان لوگوں کو پکڑ کے ان کے اوپر لاٹھی چارج کرتے؟ ان سے تو فی الحال تو یہی تھا کہ حکومت کی طرف سے ہدایات تھی، جب آپ کوئی سڑک مجھے بتا دیں، کوئی محلہ مجھے بتا دیں جہاں پر ناکے نہیں لگے ہوئے تھے، جہاں پر ہمارے سپاہی، ہماری پولیس، ہمارے رینجرز مختلف جگہوں پہ موجود تھے. مگر اس میں کوآپریشن عوام کی چاہیے تھی، جو کہ میں سمجھتی ہوں کسی صوبے میں بھی جو ہے وہ عوام نے اس طرح کوآپریٹ نہیں کیا. سخت لاک ڈاؤن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پھر اریسٹ کیا جائے، سخت لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر فورس استعمال کی جائے. تو اس وقت تو لوگ پہلے ہی اتنے پریشان ہیں روزی کے ہاتھوں، بیماری کے ہاتھوں، تو اس پہ مزید سختی تو نہیں کی جا پرائم منسٹر کا ہے جو بار بار سامنے آ رہا ہے. لیکن نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جو بنی ہوئی ہے، جس کو پرائم منسٹر صاحب جس کی سربراہی کرتے ہیں، جس کے اندر چاروں وزرائے اعلیٰ بیٹھتے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کوئی بڑا کوآرڈینیشن کا پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا. تو دیٹ از دا بیسٹ پلیس جہاں پر یہ لوگ اپنی ساری چیزوں کو جو ہے وہ سامنے رکھتے بھی ہیں اور ڈسکشن بھی کرتے ہیں. تو اس لیے کوآرڈینیشن کی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ کانسٹنٹلی جو ہے ریگولر بیسس کے اوپر وہ میٹ کرتے ہیں. اب جہاں تک آپ یہ کرونا کے پھیلنے کی بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں کہ جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ کوئی ایسا میکنزم نہیں تھا ہمارے پاس کہ جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جب کرونا کسی کو انفیکٹ کرتا ہے تو وہ 14 دن تک وہ بالکل اے سمپٹومیٹک بھی رہ سکتا ہے، اور بعض دفعہ وہ کرونا ہو کے اس میں سے گزر جاتا ہے، میں کوئی سمٹم نہیں آتا. یہ وہ سائلنٹ کیریئرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ کرونا جو ہے یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ جو ہے وہ پھیلا ہے، کہ وہاں پر اس کو بڑے بڑے ممالک جو ہیں اپنے تمام ہیلتھ سسٹمز کے ساتھ اور اپنی تمام ایڈوانس ٹیکنالوجیز کے ساتھ بھی اس کو روک نہیں سکے تھے. یہاں پر بھی اس وقت دیکھیں یہ کاروبار کھلنا، دکانیں 5 بجے بند ہونا، یہ وہ ساری اس وقت افیکٹو ہوں گی جب ان دکان پہ جانے
والے جو لوگ ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس کریں گے. وہ شاپنگ کے لیے یا جب دکانوں پہ جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو مناسب فاصلہ رکھ کے تو وہاں پر وہ ان چیزوں کو اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ حکومت. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, صرف ایک کوشچن آپ کو انٹرپٹ کر. آئی ایم ریئلی سوری ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارے پاس کوئی میکینزم نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی چیز اس وقت سیٹ نہیں تھی. کیا مجھے آپ صرف یہ بات گائیڈ کر دیں گی, پوری قوم سن رہی ہے اس وقت, آپ نے ٹرین سروس کھولنے کا اعلان کر دیا, آپ نے پلین سروس کچھ دنوں کے بعد کھول رہے ہیں, کیا آپ کے پاس ہمارے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے کہ ہم اتنے ہیوج کراؤڈ کو ایک جگہ جو جمع ہوگا اس کو کس طرح چیک کریں گے, کس طرح ان کو ٹرینز میں بٹھائیں گے؟ پلینز کا چلے میکینزم سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کنٹرول کر لیں گی 100 سیٹس یا 150 سیٹس, کیا ٹرین کے جو ہمارے 10 ریگز ہوتے ہیں, ایک بوگی میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں, کتنی سیٹس ہوتی ہیں, آپ کس طرح کنٹرول کریں گے پلیٹ فارمز کو, آپ کس طرح ٹرینز کو کنٹرول کریں گے؟ کیا ڈاکٹر صاحب یہ ہم وہ غلطی تو نہیں کرنے جا رہے کہ پچھلے 5 مہینے سے 4 مہینے سے جو ہم نے سب نے چلیں, میں اس میں بھی آپ کو ساتھ لے لیتا ہوں, آپ نے کیا ہو یا نہ کیا ہو, جو ہم نے سب نے ساتھ مل کے محنت کی ہے اس وبا سے فائٹ کرنے کی, کیا ہم اس کو پورے 0 نمبر پہ تو نہیں لے آ رہے؟ اللہ معاف کرے, ایسا تو کوئی کیوس تو نہیں ہو جائے گا کہ یہ چیزیں ہمارے ہاتھوں سے ہی نہ نکل جائیں. اور ایسی صورت میں کہ جب آپ ٹرانسپورٹ بھی کھولنے کی بات کر رہے ہیں, شہر کی ٹرانسپورٹ, لوکل ٹرانسپورٹ بھی کھولنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی دیکھیں, اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹرانسپورٹ وغیرہ جب بھی کھلے گی تو ظاہر ہے یہ SOPs کے ساتھ کھلے گی. ایک محدود نمبر سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس میں نہیں بیٹھ سکیں گے, ان کو سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی پڑے گی. مگر ایشو پھر وہی آتا ہے جن لوگوں نے ان SOPs پہ عمل کرنا ہے وہ کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں تمام چیزوں کے باوجود جو ہے یہ وائرس اس قسم کا ہے کہ یہ اتنا ایزلی ٹرانسمیسیبل ہے کہ اس سے بڑے بڑے آپ کے جب انگلینڈ کے بورس جانسن صاحب اس سے نہیں بچ سکے, آپ کے بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز اس سے نہیں بچ سکے, تو یہ اس کے لیے تو جب تک SOPs پہ عمل نہیں ہوگا. اس وقت دنیا میں ایک نئی جو ہے, چونکہ یہ وائرس جو ہے یہ کوئی 2 دن کا, 4 دن کا, 1 مہینے کا, 2 مہینے کا نہیں ہے, اس نے اب کچھ ٹائم لینا ہے. یہ دنیا میں آیا ہے, یہ کچھ ٹائم لے کر جائے گا. تو اب جو جتنی بھی ریسرچز ہو رہی ہیں تو اس کے ساتھ یہی دنیا میں بھی یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کو ساتھ آپ زندگی کو روک نہیں سکتے ہیں, آپ کو زندگی کے کاروباروں کو کنٹینیو کرنا پڑے گا, نہیں تو دنیا میں اس وائرس سے بڑا ایک مصیبت آ جائے گی. اور وہ آپ کی انڈر پاورٹی لائن والے, جس وقت وہ بھوک اور وہ ہوگا تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ اکا دکا واقعات جو ہیں وہ سنیچنگ کے اور گولی مارنے کے کل لاہور میں بھی ہوئے ہیں ATM کے باہر. تو اس قسم کی جو سچویشن جب وہ بگڑے گی تو وہ اس سے زیادہ بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہوگا. یہ تو کنٹرول ہو سکتی ہے اگر لوگ SOPs پہ عمل کریں, اگر لوگ سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل کریں تو یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. اور دنیا کو اب اس وائرس کے ساتھ کچھ مہینے جینا سیکھنا پڑے گا SOPs پہ عمل درآمد کرتے ہوئے. اب ہمارا سارا فوکس, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو, چاہے پنجاب کی ہو, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو یا کسی بھی صوبے کی, ہم سب کا اب سارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان SOPs کے اوپر جو ہے عمل درآمد کراتے ہوئے کاروبار زندگی کو آہستہ آہستہ کھولیں. ٹوٹل لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہمارا ملک اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا. ناصر بیگ صاحب, مسئلہ جو ہے وہ کر دیں گے. SOPs بنانے کا نہیں ہے, یہ تو آسان کام ہے. SOP بسیں کیسے چلانی ہے, کتنے آپ اسٹرینتھ کو کنٹرول کر لیں گے. جی ایک بس میں اگر 60 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تو 30 سے زیادہ نہیں بٹھائے جائیں گے, SOP بنا دیا. SOP بنانا مسئلہ نہیں ہے. ابھی تک جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کرانا مسئلہ ہے. اور تب یہ اور بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب حکومت کا مائنڈ سیٹ یہ ہو یا حکومت کا ماننا یہ ہو کہ کیا کریں, پھر لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں اگر عمل درآمد نہیں کرے. تو یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ عمل درآمد کریں. اس کے ساتھ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ماسک کا استعمال اب باہر کی آپ نے دیکھے بہت سے ممالک میں انہوں نے شروع کر دیا ہے. ماسک جو ہے دبئی میں اگر کوئی ماسک استعمال نہیں کرتا تو 1000 درہم اس کے اوپر فائن ہے, مگر ان کی ساری چیزیں کھل گئی ہیں. تو اسی طرح ہمیں یہاں پر بھی سب کو مل جل کر جو ہے لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دینی ہوگی کہ کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو انفیکٹ ہونے سے بچانا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے زندگی میں. جی ناصر, یہ وائرس جو ہے یہ کچھ دنوں کا نہیں ہے, یہ اب تھوڑا سا ٹائم لے کر جائے گا. یہاں جی ہاں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی بڑی وبا تھی کہ یہ موجودہ گورنمنٹ نے اس پاکستان کے کمزور
ہیلتھ سسٹمز کے ساتھ، جہاں پر پوری 22 کروڑ کی آبادی کے لیے جس وقت ہم لوگوں نے یہ وبا شروع ہوئی ہے تو پورے ملک میں جب اس کا چیک کیا تو 2200 وینٹیلیٹر موجود تھے 22 کروڑ عوام کے لیے. آپ اس قسم کے سسٹم کی بات کرتے ہیں. یہ وبا پہلی دفعہ دنیا میں آئی تھی، اس کے ڈائگنوسس کے لیے کٹس موجود نہیں تھی دنیا میں. چائنا نے وہ کٹس جو ہے ایمرجنسی بیسس پہ بنائی، اور اس وقت چائنا کے اپنے اندر، امریکہ میں ہم سے 40 دن پہلے یہ وبا پہنچی ہے، اٹلی میں ہم سے یہ 1 مہینہ پہلے یہ وبا پہنچی ہے. پاکستان کے پاس وہ کٹس کو اویل کرنے میں کتنا ٹائم لگا. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان بارڈر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے کیا بندوبست کرنا ہے اپنے شہریوں کے لیے، ہم نے بارڈرز پہ کیا کرنا ہے، ہم نے پورٹوں پہ کیا کرنا ہے. ہم اس ٹائم بیٹھ کے اپنے قبروں میں بیٹھ کے اچھے کنڈیشن میں بیٹھ کے پاؤں پہ پاؤں چائنا والوں نے بتا کے بریف کیا کہ آپ اپنے بندوبست کریں. ہمیں بندوبست کی ضرورت نہیں ہے. ہم خالی بیٹھ کے گپے لگا کے ٹی وی ٹاک شوز پہ بیٹھ کے جی ہم نے بہت بڑا کام کیا. وہ تو بتا رہے ہیں نا کہ وینٹیلیٹر نہیں ہے کیونکہ پچھلی حکومتوں نے وینٹیلیٹر اسپتالوں کو دیا. یہ تو بار بار چلیں ڈاکٹر صاحب سچ بنا لیا اور سچ کو جھوٹ بنا لیا. کب تک؟ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ.